السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان ڈسکشن ایکسچینج کا پلیٹ فارم اور خالد عزیز اور ساجد بنگیال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساجد صاحب نے شال لی ہوئی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ موسم خنک ہے، بارش ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ بھی بارش کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج ہم بات کریں گے NA51 مری، کہوٹا، کوٹلی ستیاں اور کلر سیداں کا کچھ ایریا۔ یہ علاقہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے۔ اس کے نیچے صوبائی اسمبلی کے PP6 اور PP7 کے دونوں حلقے آتے ہیں۔ یہاں سے شاہد خاقان عباسی کئی بار منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں سے متعدد بار پاکستان پیپلز پارٹی بھی کامیاب ہوئی ہے، لیکن اس بار شاہد خاقان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ رہے۔ یہاں کی صورتحال کیا ہے آج کے دن میں؟ اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری آج کہوٹا گئے، چونکہ وہاں سے ان کی کینڈیڈیٹ مہرین انور راجہ ایک ان کی پرانی پارلیمنٹیرین ہیں، پارلیمنٹ میں بھی رہیں، پارلیمانی سیکرٹری بھی رہیں، تو زرداری صاحب غالباً خود ان کی کیمپین کو تقویت دینے کے لیے وہاں گئے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے علاوہ یہاں پر نون لیگ کے بہت امپورٹنٹ امیدوار ہیں، اسامہ سرور، ان کے ساتھ ساتھ لطاسب ستی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، جو کہ اب حمایت یافتہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ساجد صاحب یہ بتائیے گا، آج جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ زرداری صاحب وہاں پہ گئے ہیں، تو روایتی طور پہ یہ حلقہ تو مسلم لیگ نون کا مضبوط حلقہ رہا ہے، باوجود اس کے کہ لطاسب ستی پچھلی دفعہ یہاں سے الیکٹ بھی ہو گئے تھے، یعنی PTI نے ایک سیٹ وہاں سے صوبائی کی جیتی تھی، مگر اس بار کیا صورتحال ہے؟ آپ نے بڑا تفصیلی اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لطاسب ستی پچھلی دفعہ PP6 سے MPA تھے، اس دفعہ انہیں MNA کا ٹکٹ ان کا اناؤنس کیا گیا تھا، بعد میں وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ میرے خیال میں پاکستان کا واحد حلقہ ہے جو 1.5 ضلع پہ مشتمل ہے۔ ایسے ہی یعنی ڈسٹرکٹ مری کو آپ دیکھیں، اس کی 2 تحصیلیں، اور ساتھ ڈسٹرکٹ پنڈی کی 2 تحصیلیں بھی اس کے ساتھ کلر سیداں پوری آج کل PP7 اور NA51 میں ہے، اور کوٹا تو خیر ہے ہی۔ تو آج کے دن کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے، تو آج چونکہ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ آپ تشریف لے گئے ہیں، بلکہ میں ذاتی طور پر اسے بے وقت کی راگنی کہوں گا۔ وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ انتخابات میں بھی آصف شفیق ستی ایک انتہائی ورکر قسم کا اور انتہائی محنتی ان کا ٹکٹ کا امیدوار تھا، اور شنید پچھلی دفعہ یہ تھی کہ اسے ٹکٹ ملے گا اور ملنا چاہیے بھی تھا، انہیں اگنور کر کے انہوں نے مہرین انور راجہ کو ٹکٹ دیا۔ پچھلی دفعہ بھی بڑے تھوڑے سے ووٹ انہوں نے لیے تھے۔ اس دفعہ پورے 5 سال آصف شفیق ستی دوبارہ گراؤنڈ میں عوام میں رہے، اور زمینی حقائق بھی یہی تھے کہ آصف شفیق ستی کو پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ میرے خیال میں 2002 کے بعد ان کے پاس بڑا سنہری چانس تھا کہ اگر انہیں ٹکٹ کیونکہ دیکھیں نا، مہرین انور راجہ جو ہے نا، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لاہور کی رہائشی ہیں، وہ ان کا تعلق کوٹے سے ہے، لیکن وہ کبھی بھی کوٹے میں رہی نہیں ہیں۔ یہ پچھلی دفعہ جب الیکٹ میں آپ کو مخصوص نشستوں جی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر پارٹی کا یہ ہوتا ہے کہ یار کو کم از کم ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے کہ جو سیٹ بھی نکالنے کی پوزیشن میں ہوں۔ اور آپ نے بات کی ہے، بات تو پسند و ناپسند کی ہے، اور میرے خیال میں اپنے ناظرین کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ایک سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، 2 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری کے جلسے میں
لیاقت باغ سے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے سوال بھی کیا. وہ پی پی کی بیٹ بڑے اچھے سے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے صدر صاحب سے یہ بات کی بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ وعدہ کر دیا ہے تو وعدے کے پاس رکھتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے مسلم لیگ نون کا، یہاں سے آپ نے ذکر کیا اسامہ سرور کا، وہ بڑے ایکٹیو میں ہیں. وہ آپ نے ان کی گاڑی کا بھی پچھلے دنوں میں ذکر کیا تھا. اسامہ سرور کے والد راجہ اشفاق سرور، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، پنڈی ڈسٹرکٹ کے بڑا عرصہ جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں. لیکن ان کی جو گرفت تھی نا، جو گرپ تھی، وہ پی پی 6 کی حد تک تو تھی. تو اتنی چھوٹی عمر میں آپ کہہ دیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری مسلم لیگ نون. اور ایک طرف تو یہ ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو رنج بھی ہے. اور آپ نے شاید ایک دن پہلے بھی ہم کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ راجہ ظفر اللہ کے خاندان کو بالکل ہی مسلم لیگ نون نے کوٹے سے اگنور کر دیا ہے. اگر جہاں تک بات ہے محمود شوکت بھٹی، یہاں سے ہاں محمود شوکت بھٹی صاحب سے کا ذکر بعد میں کرتے ہیں. پہلے ہم ذرا تھوڑا سا ایک جو اس حلقے کی علاقائی تقسیم ہے نا، اور اس کے اندر جو ووٹ کا کریکٹر ہے، کیونکہ دیکھیں مری میں سبھی جانتے ہیں کہ عباسی برادری زیادہ سٹرونگ ہے، اور عباسی برادری کو، اور میرا خیال ہے کہ مری کی جو اگر ان تینوں اس کو کاؤنٹ کریں تو تعداد میں ووٹ زیادہ مری کا ہی بنے گا، یعنی تقریباً ایسا ہی بنے گا. اور جماعت اسلامی نے یہاں پہ سفیان عباسی صاحب کو ہاں وہ جماعت اسلامی کے حساب سے بڑے مضبوط امیدوار، اور مری کی اس بیلٹ میں جماعت اسلامی کا اچھا خاصا ایک اثر و رسوخ بھی ہے. بالکل ووٹ بھی. دوسرا بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو آپ کا امیدوار ہوتا ہے، جو گراؤنڈ میں بندہ ہوتا ہے، وہ متحرک کتنا ہے، وہ ایکٹیو کتنا ہے. تو سفیان عباسی ایکٹیو، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2002 کے انتخابات میں سفیان عباسی کی ایک معقول ووٹ بینک کی وجہ سے ہی مرتضیٰ ستی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے. تو آپ نے، میں نے بات کی تھی محمود شوکت بھٹی کی، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ 4 تحصیلیں پر آج کل وہ ڈسٹرکٹ بن گیا ہے، پہلے 4 تحصیلیں ہوتی تھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم از کم پیچھے اگر 85 کے بعد آپ دیکھ لیں کہ دونوں پارٹیاں، مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی، یہ کوٹے اور مری سے ٹکٹ لوگوں کو دیتے رہے. کلر سیدہ کو کبھی بھی سوائے پیپلز پارٹی کا اب بھی استعفیٰ، زہیر سلطان محمود ہیں جو زہیر سلطان محمود ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں، اور ان کے ہی مقابلے میں انہی کی یونین کونسل سے پاکستان تحریک انصاف نے کرنل شبیر احمد کو دیا پی پی 7. اور آپ نے دیکھا ہوگا، دوستوں کو یاد بھی ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی جو انتخابات ہوئے تھے ضمنی، تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ 60 ووٹ سے انہیں شکست ہوئی ہے. اور میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ 65-66 ہزار تک جو ہے نا ضمنی انتخاب میں اتنا ووٹ کبھی نہیں پڑا. اچھا، راجہ صغیر دوبارہ اب امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور راجہ صغیر نے ہی پچھلی بار وہ 60 ووٹوں کا جو آپ نے ذکر کیا، کرنل شبیر صاحب کو 60 ووٹوں سے انہوں نے شکست دی تھی. تو اب بھی اس وقت کیا، کیونکہ دیکھیں اب تو ہم الیکشن، اور آج خاص کر چونکہ عمران خان صاحب کی کنوکشن اور شاہ محمود قریشی صاحب کی کنوکشن والی بھی بات ہے، تو اس صورتحال میں اگر ہم خاص کر پی پی 7 کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سیناریو بنے گا؟ دیکھیں 2022 میں جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے تو اس میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورا زور لگا رہی تھی پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے. پی ڈی ایم کی اس وقت گورنمنٹ تھی، تو زہیر سلطان کا جتنا بھی ووٹ بینک ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ کلر سیدہ کی بیلٹ میں ٹوٹل جو الیکشن لڑا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعجاز باٹیں وہاں پہ اور باقی جو دوست ہیں انہوں نے لڑا تھا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو زہیر سلطان علیحدہ الیکشن لڑ رہے ہیں، راجہ صغیر علیحدہ لڑ رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ اس دفعہ چونکہ وہ مری کوٹے والا اور کلر سیدہ والا تصب بھی بڑا، بلکہ ان کا کھل کے سامنے آ گیا ہے. محمود شوکت بھٹی 2 دفعہ یہاں سے ایم پی رہے ہیں. سابقہ پی پی 7 جو ہوتا تھا، پی پی 7 جو آج کل اتفاق ہے، پھر بھی اس کا حلقہ وہی ہے، تھوڑا سا اس کی مختلف تھی حلقہ بندی.
محمود شوکت بھٹی نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا قومی اسمبلی کے لیے، جی اور راجہ ندیم احمد نے دونوں ٹکٹ اپلائی کیے تھے۔ ٹھیک ہے، محمود شوکت بھٹی نے PP7 کے لیے اپلائی نہیں نہیں کیا کیا تھا، راجہ ندیم نے PP7 NA51 کے لیے اپلائی کیا۔ بالکل، جب دونوں کو اگنور کیا گیا تو انہوں نے ایک نیا بیانیہ بنایا ہے، مسلم لیگ کے درمیان میں انہوں نے بنایا ہے کہ محمود شوکت بھٹی بطور MNA اور راجہ ندیم احمد بطور MPA، انہوں نے ایک علیحدہ پینل بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں محمود شوکت بھٹی بالخصوص کہ میں نے 38 سال پاکستان مسلم لیگ نون کو دیے اور میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میں کلر سجدوں کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جتنی کارنر میٹنگ اور جلسے ان کے دیکھے وہ بڑے جاندار ہیں۔ اب اس کا ڈائریکٹ نقصان جو ہے وہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ بالکل، اس کا کیونکہ اگر فرض کیجئے کلر سیدہ اور کہوٹا سے یہ ووٹ کاٹ لیتے ہیں، نون لیگ کا ووٹ کاٹ لیتے ہیں، تو اس کا تو سیدھا سیدھی بات ہے کہ وہ نون لیگ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ میرے حساب سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کوئی تگڑا امیدوار میدان میں اتارتی، یہ بڑا سنہری موقع تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے دوبارہ منتخب ہو سکتی تھی۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ مہرین انور راجہ جو ہیں گزشتہ انتخابات میں، چونکہ یہ بیریا والا تھوڑی بیلٹ ان کے ساتھ تھی، تو ان کو الیکشن تک نہیں سمجھ لگی کہ میرا حلقہ، وہ رہائشی لاہور کی ہیں۔ اب آج کی ڈیٹ میں سابق صدر پاکستان صدر پاکستان جو ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو سربراہ ہیں وہ آج گئے ہوئے ہیں، چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، اوپر سے بارش بھی ہے، لیکن جو ویڈیو ایک دو موصول ہوئی ہیں اس میں تعداد تو خیر ظاہر ہے وہ پوری پنڈی سے لوگ گئے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم بات کریں PTI کی، تو وہاں جو PP6 کے امیدوار ہیں وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر معروف سے۔ اچھا، PP6 کے امیدوار کا ذکر ہوا، یہاں ذرا وہاں نون کا تگڑا امیدوار نون لیگ، لیکن یہاں ایک PP6 کے حوالے سے جو ان کی شمالی پنجاب کی PTI کی صدر ہیں سیمابیہ طاہر ستی، اب ظاہر ہے سیمابیہ طاہر جو ہیں چونکہ خود ستی بھی ہیں، کوٹلی ستیاں سے بھی ان کا تعلق ہے، تو ان کے ساتھ کوئی رشتہ بھی ہے یہ جو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیوں چاہیں گی کہ ان کے اپنے پیرنٹ حلقے سے ایک قدرے کمزور امیدوار جائے؟ نہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں، عمران خان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ورکر تک، ان کے ذہن میں یہ بات آپ یہ سمجھیں کہ سرائیت کر چکی ہے ان کے خون میں، ان کے جسم میں، کہ PTI جس کو بھی نامزد کرے گی وہ جیتے گا۔ اس کی دوسرا پہلو اگر میں دیکھا، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے میرے حساب میں، جو علاقائی سطح پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سیمابیہ طاہر ستی کا تعلق جو ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کوٹی ستیاں کوٹے سے ہے، بلال یامین ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور بلال یامین ستی کو میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ ان کا حلقہ جو ہے PP7 بنتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس سے قبل 2 الیکشن وہ لڑے ہیں، ایک دفعہ مسلم لیگ کاف کے دور میں ایک آدھ بار شاید انہیں ٹکٹ دیا گیا تھا، اور ایک آدھ بار وہ آزاد، بڑے ووٹ انہوں نے لیے تھے۔ اب PP6 میں ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مسلم لیگ نے انہیں ٹکٹ دیا ہے، کیونکہ ان کا حلقہ 7 بنتا تھا، وہ چونکہ اس سے قبل راجہ سکیر آزاد حیثیت سے جیت چکے تھے، اور ضمنی انتخابات میں دوبارہ انہوں نے کامیابی مشکل ترین وقت میں کی، تو شاید اس لیے تو یامین ستی کو میرے خیال میں کامیاب کروانے کے لیے یہ جو، میں تو بلکہ 3-4 دفعہ نام یاد بھی کر چکا ہوں، لیکن اتفاق ہے کہ وہ PP6 کا جو PTI کا امیدوار ہے اس کا نام مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو میں اپنے ناظرین سے اور بالخصوص PTI کے جو چاہنے والے ان سے میں معافی بھی مانگوں گا کہ عمر کے اس حصے میں مجھے نہیں یاد رہتی، میں نے 3-4 دفعہ اس کا نام پکایا بھی ہے لیکن نہیں آیا۔ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے راجہ نذیر ایڈوکیٹ کو، جی میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ راجہ نذیر ایڈوکیٹ 2 ہیں، ایک PP7 سے ہیں، ایک PP6 سے ہیں۔ راجہ نذیر ایڈوکیٹ جو کوٹے والے ہیں
ان کو ٹکٹ نہیں دی کہ جو مری والے راجہ نذیر عباسی ایڈوکیٹ ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے آپ نے ذکر کیا ہے بلال یامین ستی کرنل یامین ستی کے بیٹے ہیں، وہ 2-3-4 دفعہ صوبائی وزیر بھی رہے، ایک دفعہ اور 2 دفعہ غالباً وہ ضلع کے صدر بھی رہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پی ٹی آئی والا بندہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، ایک تو وہ ایسے ہی کمزور تھا، اوپر سے ان کے انتخابی نشانات کا بھی ایشو ہے. تو میرے خیال میں وہاں پہ بلال یامین ستی شاید وہ. لیکن اب یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لطاف ستی جو ہیں ایم این اے کے جو کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، ظاہر ہے وہ جیت چکے ہیں ایک دفعہ الیکشن، اور پی ٹی آئی وہ مضبوط امیدوار. اس کی 2 وجوہات ہیں. میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے الیکشن جیتا ہے PP6 سے. ابھی بڑے نام جیتے ہیں، صداقت عباسی تھا جو پیپلز پارٹی کے رہے، کیا غلام مرتضیٰ سچی کو چونکہ ٹکٹ نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے ان کو 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنا تعارف کرانے میں مسئلہ نہیں ہے، بے شک ان کا انتخابی نشان. اور دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں واضح جو اختلاف ہے وہ کھل کر دیکھیں، پورا پینل لڑ رہا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلم لیگ نون کے 2 پینل، ایک ٹکٹ ہولڈر اور ایک جو اگنور کیے گئے، تو اس کا نقصان فطری بات ہے پی ٹی آئی کو. ہاں اگر پہلے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر کسی بے طور امیدوار کو میدان میں اتارتی تو پھر یہ کنفرم نشست پیپلز پارٹی کی تھی. لیکن اب سامنے لطاف سب جیسے آپ نے پروگرام سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ناظرین میں سے کچھ دوستوں کو یہ شکوہ ہے کہ آپ منصفانہ غیر جانبدارانہ اس کے جو شفاف انتخابات پہ بات نہیں کرتے. تو ہم تو چونکہ یہاں پہ تجزیے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم یہ ظاہر مقتدر حلقوں سے ہم تو وہ کر سکتے ہیں. تو اگر غیر جانبدارانہ انتخابات ہوتے ہیں تو لطاف ستی یہاں سے یہ نشست ون کرتے ہیں. اچھا، میرا ایک اور خیال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ مری، یعنی مری سے مراد مری کوٹا کوٹی ستیاں والی جو بیلٹ ہے، ہزارہ، پنڈی، یہ جو 3 یہ مطلب یہ جو آپ کہہ لیں کہ پٹی ہے، یہاں سے اگر زیادہ تعداد میں مسلم لیگ نون نہ جیتے تو یہ میرے لیے حیرت ہوگی. وجہ میں اس کی ابھی نہیں بتاؤں گا ناظرین، یہ وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اگر میرا تجزیہ ٹھیک ہوا تو بتاؤں گا، ادروائز شاید نہ بتاؤں. یہ میرا ایک اندازہ ہے، اور اس کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا اس ریجن کا ایک نفسیاتی جو سٹرکچر ہے نا، اس کے لیے اس کا یہ ٹیسٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. نہیں، اس میں میرے خیال میں آپ جسے آپ کہتے ہیں کہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، اس میں پچھلے 15-20 سال میں آصف علی زرداری نے بھی سہولت کاری کی ہے. وہ اس طرح کہ جب آپ کمزور ترین علاقہ ہے پنڈی کا پچھلے 10, 12, 15, 20 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، ٹھیک ہے، تو پہلے بھی میں نے مثال دی ہے، دوبارہ نہیں دینا چاہیے، وہ کہ جب آپ کی پارٹی پہلے ہی پنڈی ڈسٹرکٹ میں کمزور ہے تو اس میں مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. راجہ پرویز اشرف نے بہت زیادہ الیکشن لوز کیے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ گجر خان میں کبھی وہ ایک اپنا اکرم صاحب ہوتے تھے، کبھی ان کو ٹکٹ دے دیا جاتا تھا، پھر کبھی عزیز بٹی جب تک زندہ رہے کبھی ان سے لے لیا جاتا تھا. اور اسی طریقے سے یہاں بھی ایک آدھ بار اچھا مقابلہ کیا ہے راجہ انور نے، وہ جو اٹارنی جنرل بھی رہے، ٹھیک، اور اس کے بعد جب وہ جیتنے کی پوزیشن میں آئے تو انہوں نے بابر وان کو ٹکٹ دے دیا. اس وقت آپ یہ سمجھیں وہ راجہ ستار اللہ صاحب بڑا اچھا رہے، جب وہ جیتنے کی پوزیشن ہوتے تھے تو ان کا ٹکٹ چینج کر دیتے تھے. ایک آدھ بار شاید وہ ایم پی ہے، آج کل ان کے بیٹے ہیں پی ٹی آئی میں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ ادھر پنڈی میں دیکھ لیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے محنت کوشش کر کے بلکہ خرچہ کر کے مسلم لیگ نون کو یہاں پہ مضبوط کیا ہے. پنڈی میں ٹکٹوں کی تقسیم آپ دیکھیں،
پچھلے 25 سال کی آپ دیکھ لیں تو کبھی بھی شیخ رشید کے مقابلے میں، یا یہ جمعہ 8 دن ہو گئے حنیف باسی آیا ہے تو اس کے مقابلے میں کبھی ڈھنگ کا بندہ نہیں دیا ہے. اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 بڑے سینئر جو بندے تھے، خالد نواز بوبی تھے، افتخار چودھری تھے، ان کو وہ اگنور کر کے باقی لوگوں کو، بلکہ کیا نام ہے ان کا، وہ کیانی صاحب، انصر کیانی، وہ بڑا مضبوط آدمی تھا، اس کو اگنور کر کے کسی اور بندے کو ٹکٹ دیا. تو یہ اس میں کھوٹے میں بالخصوص یہ آپ نے ہزارے کا بھی ذکر کیا ہے، وہ بھی اس طرح ہی ہے. پنڈی جہاں تک تعلق ہے مسلم لیگ کی کم نشستیں نکالنے کی، وہ آپ نے ذکر کیا ہے. بلکہ آپ کو میں ایک اور بھی دلچسپ بات بتا دوں، جس طرح الطاف ستی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو وہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ چونکہ واضح اختلاف کی وجہ سے، تو وہ اگر وہاں سے سیٹ 1 یا 2 لوز کرتی ہے مسلم لیگ نون، تو گوجر خان میں بھی یہی پوزیشن ہے، جو انصار علی خان والے حلقے میں بھی یہی پوزیشن ہے. یعنی وہاں پہ بھی ہم نے پہلے بھی ذکر کسی پروگرام میں کیا ہے کہ وہاں بھی پی ٹی آئی اور جو نثار کا مقابلہ ہے، نون وہاں منظر میں نہیں ہے. چونکہ پروگرام کی کلوزنگ سے پہلے ہم ذکر کر لیں پی پی 7 کا. پی پی 7 کا مقابلہ بہت ٹف مجھے لگتا ہے، کیونکہ کرنل شبیر، راجہ صغیر اور ظہیر سلطان تو چلے ایک وہ کہ وہاں پہ موڑا نگڑیال سے ہیں، وہ مجھے نام بھول گیا، لبیک کے بڑے تگڑے امیدوار ہیں وہاں پہ. جماعت اسلامی بھی وہاں پہ ہے، جماعت اسلامی کے امیدوار بھی ہیں، لیکن میرا خیال مقابلہ تو کرنل شبیر اور راجہ صغیر کا ہی ہے. راجہ صغیر کا ہے بالکل. اور کون راجہ صغیر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ انتہائی درجے کے عوامی آدمی، یعنی آپ ان کو سڑک پہ بٹھا لیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. انتہائی عوامی آدمی ہے، لیکن وقت ویلا نہیں ہے. بلکہ 2002 کے انتخابات کی میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ہمارے کوئی دوست تھے، انہوں نے 3-4 پیج ان کے وہ نا فل پیج ان کے اشتہار وغیرہ لیے، تو راجہ چند ایک ووٹر سے شکست کھا گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ راجہ کو فون کرتے ہیں، تو میں نے انہیں مشورہ دیا مخلصانہ فری میں نے مفت مشورہ دیا کہ بھائی جان ایک بندہ تازہ شکست خوردہ ہے تو اس کو فون مت کرو. ہاں صحیح. لیکن وہ چونکہ اخبار والے جو بزنس ڈپارٹمنٹ والے ہوتے ہیں ان کو بڑا جلدی ہوتی ہے، انہوں نے فون کر دیا. اس کے بعد خیر جو انہوں نے آگے سے جواب دیے وہ چونکہ ناظرین کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، غیر مناسب الفاظ تھے. تو ہاں جو آپ نے پہلے ذکر کیا تھا اس کی طرف آپ آئیں کہ راجہ صغیر جتنا مرضی ہے تگڑا امیدوار، وہ درمیان میں سے جو کٹ کر رہے ہیں راجہ ندیم احمد، اس کو بھی آپ ڈسکس کریں نا. کلر سیزن سے ایک پرابلم یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات دیکھ لیں جو عام انتخابات تھے 2018 میں، وہاں پہ آفس سہیل تھے، یہ کرنل شبیر تھے اور کافی تھے تمام سیاسی پارٹیوں کے، سوائے ظہیر سلطان چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا. دوسرا یہ لامتناہی عرصے تک صدر رہیں گے میرے خیال میں، اور کئی سالوں سے جو ہے نا وہ اور مزے کی بات ہے کہ یہ واحد صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. نہ کبھی انہوں نے کوئی انتخابات کروایا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی ضرورت پڑی ہے، اور نہ انہوں نے کوئی تنظیم سازی کی ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ 2014 یا 15 میں چونکہ ہمارے دوست نے انہوں نے مجھے ایک نیوز دی کہ یہ ہمارے دوست ہیں وہ صدر بنے، تو میرا تصویر کے ساتھ وہ اخبار میں بھیج دینا. تو آپ 2024 ہے، آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک 8-9 سالوں سے وہی صدر ہیں. ویسے کلر سیدوں کوہٹے کا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ چونکہ کلر والوں کو یہ اعتراض ہے کہ سوائے پاکستان اس وقت، اس دفعہ تو خیر پی ٹی آئی نے بھی بڑا کمال کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں نون والوں کو یہ اعتراض ہے کہ ہمیں تو ہر دفعہ کلر والوں کو یہ ٹکٹ نہیں دیتے ہیں اور کوٹھے اور مری میں دے دیتے ہیں کوٹی ستیوں میں. تو یہ محرومی والا ان کا. ہاں یہ محرومی. ویسے میں ایک اور بات کرنے لگا تھا، عذرائے مذاق ہی کہہ لیں کہ جیسے مرحوم ضیاء الحق صدر پاکستان نے کہا تھا نا کہ میرا اوپننگ بیٹسمین راجہ ظفر الحق ہے، تو میرا خیال ہے زرداری صاحب کے اوپننگ بیٹسمین راجہ ظہیر سلطان ہے. چودھری ظہیر سلطان. البتہ چونکہ کلر سیدہ کا اور پی پی 7 کا ذکر کریں تو ان کے جو والد مرحوم تھے چودھری سلطان محمود، وہ واقعی فخر پٹوار تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
وہ واحد ہیں جن کے گھر ذوالفقار علی بھٹو بھی گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان کے چچا چودھری خالد مرحوم رہے، 3 4 5 دفعہ وہ یہاں سے ایم پی اے بنے، پارلیمنٹ سیکرٹری بھی، اور مزے کی بات بتاؤں کہ 1 2 دفعہ ہمارے پنڈی پریس کلب میں یہ چودھری صاحب جب تشریف لائے تو بغیر کسی تعارف کے، بغیر کسی بات کے انہوں نے 5 6 10 دفعہ دہرائی ہے کہ ہم 67 والے ہیں، ہم 67 والے ہیں۔ تو ایک دو دوستوں نے کہا بھی کہ چودھری صاحب یہ جو نئے لڑکے ہیں، جرنلسٹ ہیں جو یونیورسٹیوں سے جلدی فارغ ہو، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ 67 کیا ہے اور آپ کون ہیں۔ آپ اگر یہ بتا دیں کہ میں چودھری سلطان محمود کا بیٹا ہوں اور چودھری خالد کا آپ حوالہ دیں تو شاید چند جرنلسٹ جو ہیں ان کو پتہ چل جائے، تو وہ ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ ہیں وہ۔ صحیح۔ ناظرین، آپ نے ان دونوں بلکہ تینوں حلقوں کے NA51، PP6 اور PP7 کا تجزیہ دیکھا۔ آج 30 جنوری 2024 ہے۔ آج کے حالات تک، آج یعنی اس وقت کے حالات تک جو صورتحال ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ابھی 8 دن رہتے ہیں۔ الیکشن کے آخری جو ایام ہوتے ہیں، کیمپین کے آخری ایام، وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ وہاں پہ سچویشن بعض اوقات گھنٹوں میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج تک کے حالات کو جیسے ہم نے دیکھا ویسے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے، کامنٹس دیجئے۔ خالد عزیز اور ساجد بنگیال کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔